صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع کرم اور کرم کا علاقہ پارا چنار قتل و غارت گیری کے زد میں آ چکا ہے۔ کرم ایجنسی کا علاقہ پارا چنار اس وقت لہو لہان ہو چکا ہے۔ یہ اس وقت کا دور تھا جب عامر ضیاء الحق نے اسلامی شریعت نافذ کرنے کے لیے اور مختلف جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو پران چڑھانے کی کوشش کی، اور پران اتنے چڑھے کہ ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک نہ کوئی انجینئر محفوظ ہے، نہ شیر خواہ بچہ محفوظ ہے، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ ڈاکٹر محفوظ ہے، نہ صنعت کار محفوظ ہے، اور نہ ہی مختلف اداروں کے افسران محفوظ ہیں۔ دہشت گردی اتنی پران چڑھی کہ جن کو بچہ بولنے لگے تھے انہی کو قتل یا ان کے ہاتھوں قتل کیے جانے کی وارداتیں اور واقعات دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ ضیاء الحق کا دور اتنا سیاہ دور تھا کہ پارا چنار تو دور لیکن سارے پاکستان میں اس طرح کی آگ پھیلی کہ فرقہ واریت کے زد میں پورا پاکستان آ گیا۔ یہاں پر 3 اقسام کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک تو وہ خاموش اسی قتل عام پر کوفیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، دوسرے وہ جو مسجدوں سے ان لوگوں کو، نہتے لوگوں کو، مسافروں کو ٹارگیٹ بنا رہے ہیں، وہ یزیدیوں کا کردار ادا کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو اس معاملے پر تماش بین بن کر جو ہیں وہ ایک بڑا جو ہے وہ المیہ سمجھ لیں، ایک کردار سمجھ لیں، انہی کا ہے۔ خیبر پختونخوا کے اس ضلع کرم میں کافی عرصے سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے یہ سلسلہ موت کے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو خیبر پختونخوا حکومت روکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو پریشانی پاکستان میں پی ٹی آئی کو ہے وہ ہے اپنے بانی کی رہائی کی اور احتجاج اور پاکستان کو ڈیریل کرنے کی اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی۔ مسلم لیگ نون کو فکر ہے کہ ان کا اقتدار کیسے بچے اور پی ٹی آئی کے دھرنے کو کیسا روکا جائے، لیکن دوسری جانب نہتے لوگوں کو پارا چنار اور پشاور کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا بڑا لمبا نہیں ہے، لیکن 3-4 گھنٹے کا فاصلہ پشاور اور پارا چنار کا ہے، اور یہاں پر ایک ایسے جسے سطح کا علاقہ کہا جاتا ہے وہاں سے ایک سڑک گزرتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ دہشت گرد اسی تعاقب میں ہے کہ یہاں سے کانوائی ہوگی، یہاں سے قافلہ گزرے گا جس کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ کافی عرصے سے ہوتا آ رہا ہے۔ پارا چنار اور جو ملک کا علاقے ہیں وہاں پر خون ریزی ہو رہی ہے۔ ایک تو ایسا دور بھی آیا تھا کہ پارا چنار مکمل طور پر افغانستان کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا، اور پارا چنار کے لوگ پاکستان سے نہیں بلکہ افغانستان سے ہو کر پاکستان میں داخل ہوا کرتے تھے۔ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وہاں کی پروونشل گورنمنٹ ہو، پارا چنار کے اس دکھ کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس کانوائی سے وہ مسافرین جو ہے پشاور سے کوئی قطر سے آ رہا تھا تو کسی اور ملک سے آ رہا تھا، کسی جوان کی شادی ہو رہی تھی تو کسی جو ہے وہ غمی میں شریک ہونے آ رہا تھا تو ان کو نشانہ بنایا گیا۔ جو محافظین ان کے ہمراہ تھے انہوں نے ان کی حفاظت کرنے کے بجائے اپنی حفاظت کر لی اور اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ جب کوٹیا کی جو تفتان کی بارڈر تھی وہاں پر بھی اسی طرح کی دہشت گردی ہو رہی تھی، اور اسی طرح کی دہشت گردی میں ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اسی لیے کہ وہ کوٹیا سے مائیگریٹ کر کے چلی جائے، اور لاتعداد ہزارہ کمیونٹی وہاں سے مائیگریٹ کر کے چلی گئی۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ آپ اگر پچھلے ادواروں کا تعین کر لیں اور انہی کا آج کے دور سے جو ہے وہ ایک تقابل کر لیں کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح یہاں پر فرقہ واریت کا ماحول بنایا جاتا ہے،
اور دکانیں ان کی کس طرح چل رہی ہیں اور کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو بٹورا جا رہا ہے اسی فرقہ واریت کے حوالے سے۔ پارا چنار کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو ہے وہ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں خواتین، بچے اور مردوں کو نشانہ بنایا گیا اور ان سے گاڑیاں چھینی گئی، ان کو جو ہے وہ اسپتالوں تک نہیں پہنچایا گیا، ان کو اشیاء خورد و نوش نہیں دیا جا رہا ہے اور کافی ان کو مشکلات سے دوچار کیا گیا تھا۔ 2 ماہ سے ان کا جو ہے وہ راستہ روکے رکھا گیا تھا اور وہی کانوائی جس طرح جو ہے وہ کوٹیا کے زائرین اگر ایران جاتے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہ رویہ ہوتا تھا۔ اگر کوئی ہزارہ کمیونٹی کا بندہ جو ہے وہ کوٹیا کے بازار میں جاتا تھا تو انہیں ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ پارا چنار کی صورتحال کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب سیاسی جماعتوں کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنی سیاست کو فروغ دینے کے لیے پارا چنار تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اقتدار جو اسلام آباد کا حاصل کرنا ہے وہ ان کو ضرور نظر آ رہا ہے۔ معصوم بچے جو قتل ہو رہے ہیں وہ تو ان کو نظر نہیں آ رہے، لیکن ان کو اپنے بچے ضرور نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان کو برگر اور پیزا نہیں ملتی تو چیخ اٹھتے ہیں، لیکن شیر خواہ اس معصوم 6 ماہ کے بچے کا خون ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ ان کو رہائی کی لگی پڑی ہے اور ان کو اقتدار بچانے کی لگی پڑی ہے، لیکن جو ان کا علاقہ اپنا ہے پارا چنار وہ لہو لہان ہو رہا ہے اور جل رہا ہے، لیکن اسے بچانے کے لیے کسی بھی حکومتی ادارے کو آگے بڑھنے کی زحمت ہی نصیب نہیں ہو رہی۔